بیٹھیں خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا رحم فضل ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے اور اس کے رحم اور فضل میں ہی ہم بڑھتے ہیں. ہم اپنے خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین آمین. سب خوش ہیں؟ آج ہم بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے آرام کے بارے میں سیکھیں گے. آج ہم کہ ہمارے آرام کی، ہمارے سکون کی قیمت کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں. اور اکثر ہم یہاں پر میں نے کہا کہ ہم گناہ کرتے ہیں جب، تو گناہ کی معافی ہے لیکن اس کا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں جاننا پڑتا ہے. یہ آج ہم اسی کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں، چھوٹی سی بات. کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے گھروں میں خادم پاسٹر آئے وزٹ کرے تو پھر ہم چرچ جائیں؟ کتنے خاندانوں کی، کتنے لوگوں کی زندگی میں یہ بات ہے؟ بعض بات آپ گلا کرتے ہیں نا کہ پادری صاحب آئے نہیں تو اسی کی لین جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب خادم آپ کے گھر میں وزٹ کرتا ہے اور آپ چرچ آتے ہیں تو آپ خادم کو آنر دیتے ہیں، نہ کہ اپنے خداوند کو. تو ہمیں تو خداوند کو آنر دینا ہے نا. ہم نے تو عبادت پرستش مدح سرائی جو ہے وہ خداوند کی کرنی ہے، اپنے باپ کے پاس آنا ہے. اسی لیے سارا آنر جو ہے وہ خداوند کو ہی دینا چاہیے. وزٹ کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ وزٹ کرنا بری بات ہے، وزٹ کرنا چاہیے. خادم کو کلیسیا کے حالات سے واقف ہونا چاہیے. کلیسیا خادم کو بتائیں تاکہ ان کے لیے پریئر کریں، دعا کریں، خدا ان کے حالات بدلیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ٹائم نہیں بھی ہوتا، تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گلا شکوہ غصہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ آپ نے شادی پہ بلایا تو میں آ گیا ہوں، آپ کریں گے تو میں بھی آ جاؤں گا، آپ نے نہیں بلایا تو میں نہیں آؤں گا. یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. آمین. آج ہم سیکھیں گے آرام کے بارے میں کہ میرے اور آپ کے آرام کے لیے، سکون کے لیے میرے اور آپ کے خدا نے قیمت عطا کی ہوئی ہے، قیمت اس نے دی ہوئی ہے. آج دنیا میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی ٹینشنوں سے، دنیا کے کام کاج سے، دنیا کی فکروں سے الگ ہو کر ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ہمیں سکون ملے، جہاں پر ہمیں آرام ملے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کے خاندان، آپ کے بیٹے بیٹیاں سکون میں ہیں، آرام میں ہے، تو آپ کے ماں باپ نے انہیں یہاں پر قیمت دی ہوئی ہے ان کے آرام کی. اور آج اس دنیا میں خاص طور پر کوئی بھی چیز بنا معاوضے کے نہیں ملتی، کوئی بھی چیز بنا پیسوں کے نہیں ملتی. آج اگر آرام ڈھونڈ رہے ہیں تو اگر آپ ایئرپورٹس پر چلے جائیں، ہوائی اڈوں پر چلے جائیں، تو وہاں پر بہت سارے ایسے کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پر شور شرابہ نہیں ہوتا، اور لوگ انہیں لیتے ہیں تاکہ وہاں پر جا کے چند گھنٹوں کے لیے ہم آرام کریں، دنیا داری کی فکروں کو، ٹینشنوں کو، کاروبار کو چھوڑ کر وہاں پر ہم رہیں. ایسے بنے ہوئے ہیں، مکان بنائے ہوئے لوگوں نے، ایسے ذرائع بنائے ہوئے لوگوں نے. لیکن میرے اور آپ کے آرام کے لیے میرے اور آپ کے یسوع نے ایک بڑی قیمت عطا کی ہوئی ہے. اس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا کے لوگ تمہیں نہیں دے سکتے. اس نے ہمیں اپنا اطمینان دیا ہوا ہے. پھر اس نے یہ کہا ہے کہ اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دیتا ہوں. ہمیں خداوند کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اس نے ہماری قیمت دی ہوئی ہے، اپنا قیمتی لہو بہایا ہوا ہے. اور اکثر ہم جب کہتے ہیں کہ جب ہم اس زمین پر گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنے یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے لٹکا، ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اس کھردری صلیب پر اپنی جان دی ہے. آج جو ہم صلیب بناتے ہیں یہ بڑی ملائم صلیب ہے، یہ ٹائلوں کی بنی ہوئی کھردری نہیں ہے. لیکن جس صلیب پر میرا اور آپ کا یسوع جو تھا اس نے جان دی تھی، وہ اتنی ملائم نہیں تھی، وہ کھردری صلیب تھی. وہ جب اس کا جسم اس صلیب پر
اس کی کمر جو تھی اس کی سلیب پر تھی، تو اس کی کمر کو دیکھے تو اس پر بہت سارے نشانات تھے، بہت ساری اذیتوں میں وہ تھا، اور وہ میرے اور آپ کے لیے یسوع نے کی تھی۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ میں خادم ہوں تو وہ میری طرفداری کرے گا، آپ کی نہیں کرے گا۔ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ ہر ایک انسان کو ایکول نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ کسی کے لیے کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ یہ میرے اور آپ کے خدا میں کوالٹی ہے۔ آج دنیا میں ہم ایک دوسرے کی طرفداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن میرا اور آپ کا خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ وہ انبیاء اکرام کیوں نہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ خادم کیوں نہ ہو، خدا اسے عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اور آج ہم نے سیکھنا ہے کہ بائبل مقدس میں ایسا نبی، اسے نبی بھی کہتے ہیں، بزرگ داؤد جو خدا کے دل کے موافق تھا، تو خدا کا دل پسند بندہ تھا، خدا نے اس کی بھی عدالت کی۔ آج ہم اسی کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا بائبل مقدس میں سے زبور 32 نکالیے گا، اس کی پہلی 4 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ جی سیکھیں گے کہ بزرگ داؤد جس نے زبور لکھے، جس نے زبور لکھے، وہ اپنی زندگی میں کیا لکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا، کیونکہ وہ خدا کا دل پسند بندہ تھا۔ اور جو خدا کو پسند آتا ہے بندہ، جس سے خدا محبت کرتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم نے سیکھنا ہے کہ داؤد جو خدا کا دل پسند بندہ تھا، اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے یہ زبور لکھا۔ جی پہلی آیت سے نکالا، کسی اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، چھپایا گیا۔ جی مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں۔ بزرگ داؤد کہتا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں جو ہیں وہ گل گئیں۔ آگے، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری رہا۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پر بزرگ داؤد کہتا ہے کہ خداوند تیرا ہاتھ دن رات مجھ پر بھاری رہا۔ لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے کہ بزرگ داؤد جو خدا کا دل پسند بندہ تھا، جس سے خدا محبت کرتا تھا، اس کی زندگی میں مصیبت پریشانی کیوں آئی؟ ایک گناہ کی وجہ سے۔ ایک گناہ کی وجہ سے۔ کوئی بتائے گا وہ گناہ کیا تھا؟ اگر آپ بائبل کو پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ میرے ساتھ نکالیے گا جی سیموئیل کی کتاب، دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب۔ آج ہم سیکھیں گے کہ گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اس کے 5 میں نے لکھے ہیں کہ گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کی 5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات ہے کہ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو گناہ ہماری آرام دہ زندگی کو بے آرام کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گناہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے اور اگر ہم سکون کی زندگی جی رہے ہیں تو اس سکون کی زندگی میں گناہ اسے بے آرام کر دیتا ہے۔ یہ پہلی وجوہات ہے۔ دوسری وجوہات جو ہے، گناہ ہمیں خالق حقیقی سے، خداوند سے دور کرتا ہے۔ خدا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اب میرا خدا مجھ سے دور ہو گیا ہے، اور ہم اس کے جب گناہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ یہ مقابلہ بازی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ خدا نے تو منع کیا ہے۔
تو ہم اس کے خلاف مقابلہ بازی بھی کرتے ہیں۔ تیسری وجوہات جو ہے، گناہ ہمیں تکلیف میں لے جاتا ہے، گناہ ہمیں پریشانی میں لے جاتا ہے، گناہ ہمیں مصیبت کی طرف لے جاتا ہے، گناہ ہمیں پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھی وجوہات جو ہے، ہمارے گناہ سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات خوش بھی ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں یہ ہوا تھا، اس کی زندگی میں اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اور گناہ کی وجہ سے ہمارے خاندان، پانچویں وجوہات جو ہے، گناہ کی وجہ سے ہمارے خاندان، کلیسیائی، ان میں ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے، ان میں ہماری بدنامی بھی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گناہ کی وجہ سے؟ کوئی ہمارا بچہ یا بیٹی یا بیٹا ایسا ہو کہ جس کی زندگی میں کوئی سنگین گناہ ہو، تو ہمارے رشتہ دار عزیز جو ہیں اسے گھر میں بھی نہیں آنے دیتے، اسے گھر میں داخل بھی نہیں کرتے، ہماری بدنامی ہو جاتی ہے۔ جی نکالا جی۔ اب سیکھیں گے کہ داؤد نے گناہ کون سا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے خدا اس سے ناراض ہوا تھا۔ جی پہلی آیت سے شروع کیجیے گا۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جن دنوں میں بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے لیکن بادشاہ جنگ کے لیے نہیں نکلا، بادشاہ اپنے گھر میں ہی ہے، اپنے محل پر ٹہلنے لگا ہے۔ جی آگے۔ داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی عمون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم میں ہی رہا۔ داؤد نے اپنی فوج کو بھیج دیا کہ بنی عمون کے ساتھ جا کے جنگ لڑو، ان کے ساتھ جا کے تم لوگ جنگ لڑو، لیکن داؤد اپنے گھر میں ہی رہا۔ لیکن ان دنوں میں رواج تھا کہ بادشاہ خود جنگ میں جایا کرتے تھے تاکہ اپنی فوج کا حوصلہ بڑھائے، اپنی اس فوج کا جنہوں نے جا کے جنگ لڑنی ہے انہیں پتا ہو کہ بادشاہ ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن بادشاہ نہیں گیا، بادشاہ اپنے گھر میں ہی رہا۔ جی آگے۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ جی بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جی جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ الیام کی بیٹی بیت سبا نہیں جو ہتی ہوریا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، اور وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی۔ یہ ہے وہ گناہ جو داؤد نے کیا تھا، اس گناہ کے نتائج داؤد کو بھگتنے پڑے تھے۔ اسی چیپٹر کی آخری آیت کو پڑھیے گا جی، آخری آیت۔ اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے نہیں اسی چیپٹر کی آخری آیت جو ہے وہاں پہ لکھا ہے، اور جب سوگ کے، جی یہاں سے پڑھیے۔ اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، جی اور اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند کیا ہوا؟ ناراض ہوا۔ خداوند داؤد کے اس کام سے خوش نہیں ہے، خداوند داؤد کے اس کام سے ناراض ہے، اور داؤد کی توبہ کے پیچھے بڑی خوبصورت اس نے توبہ کی کہ جب خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا اس کے پاس، اسے یاد دلایا، تو داؤد بڑا ناراض ہوا، داؤد بڑا غم زدہ ہوا، اس کی زندگی میں غم آیا کہ میرا خدا مجھ سے ناراض ہے۔ آج ہماری زندگی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا گناہ ہم سے کیوں ہوا اور معافی کس طرح سے ہوگی۔ لیکن داؤد نے دیکھا
کہ میرے اس گناہ سے میرا خالق حقیقی مجھے پیدا کرنے والا, مجھے بادشاہ بنانے والا, مجھے اپنے دل میں پسند کرنے والا میرا مالک مجھ سے ناراض ہے. خدا نے یہاں پر پھر اپنے بندہ ناتن نبی کو بھیجا. اسی 12ویں چیپٹر کی پہلی آیت کو پڑھے گا, اگلے چیپٹر کی 12ویں آیت کو, پہلی آیت سے. اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا, اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا, اور اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے. اب خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا ہے, اور داؤد خدا کا کلام لے کے گیا ہے داؤد کے پاس, اور اب یہاں پر وہ ایک تمثیل دینے لگا ہے. تمثیل میں داؤد کو سمجھانے لگا ہے, ایک مثال میں داؤد کو سمجھانے لگا ہے کہ تیری زندگی میں کیا ہوا ہے. جی پڑھیے گا. اس نے کہا کسی شہر میں 2 شخص تھے. کسی شہر میں 2 شخص تھے, ایک امیر دوسرا غریب. اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے, جی. پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا, جیسے اس نے خرید کر پالا تھا, جسے اس نے خرید کر پالا تھا, اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. جی. وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی, اور اس کی گود میں سوتی تھی, اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی. اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا تو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا, بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکایا. اب ناتن نبی کی جرت کو دیکھیں کہ ناتن نبی داؤد کے پاس گیا ہے, ڈائریکٹلی اس کے پاس گیا ہے. اس نے کہا کہ کسی شہر میں 2 امیر شخص تھے, ایک غریب انسان تھا جس کے پاس ایک ہی بھیڑ تھی, اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا, اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا. لیکن امیر شخص کے پاس اس کے ریوڑ میں بہت ساری بھیڑ بکریاں تھی, لیکن اس نے اپنے ریوڑ میں سے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے کوئی بکری لے کے ذبح نہیں کی اپنے مہمان کے لیے, بلکہ اس غریب کی اس بھیڑ کو چھین لیا, اس کی اس بھیڑ کو چھین لیا جو اس کے پاس ایک ہی تھی. اب داؤد کے سامنے ناتن نے صاف الفاظ میں پیغام کیا ہے. داؤد چونکہ ایماندار ہے, خدا سے محبت کرنے والا ہے, گناہ تو اس کی زندگی میں ہوا ہے, لیکن اب اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے, اس نے اب فیصلہ کیا کیا ہے. جی آگے پڑھیے گا. تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا, اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے. اب داؤد نے اپنی عدالت خود کی ہے, اور آج کے دور میں مشکل یہ ہے کہ جب ہم اپنی عدالت خود کریں, انسان اپنی عدالت خود نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کی عدالت کرتا ہے. یہاں پر داؤد اپنی عدالت خود کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خداوند کی حیات کی قسم, وہ انسان جو ہے واجب القتل ہے, وہ قتل کے لائق ہے. جی آگے پڑھیے. سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چگنا بھرنا پڑے گا. کتنا بھرنا پڑے گا؟ چگنا بھرنا پڑے گا. ایک بھیڑ لی ہے, اس کا 4 گنا دینا پڑے گا. اس کا کتنا دینا پڑے گا؟ 4 گنا دینا پڑے گا. جی آگے. کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا. تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے. تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے. یہاں پر خدا کے بندہ کی, خدا کے خادم کی جرت کو دیکھیں. وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ یہ بادشاہ مجھے قتل بھی کر سکتا ہے, مجھے مروا ڈال سکتا ہے, لیکن وہ ڈرا نہیں. اس نے کہا کہ اے داؤد وہ شخص تو ہی ہے. تب داؤد رویا. اب داؤد پر فضل ہونے کو ہے. جی آگے پڑھیے گا. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا, اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا, جی, اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا, جی, اور تیرے آقا کی بیویاں تیرے گود میں کر دی, اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ
بخشنے بھی دیتا اگر یہ سب کچھ تیری نظر میں تھوڑا تھا. 13ویں آیت سے پڑھیے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے جی. تب داؤد نے ناتن سے کہا, میں نے خداوند کا گناہ کیا. اب یہاں پر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تب داؤد نے ناتن سے کہا کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے. اور آگے ناتن کا جواب کیا ہے؟ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا, خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا, تو مرے گا نہیں. داؤد نے کہا ہے کہ وہ انسان جو ہے واجب القتل ہے, اسے قتل کیا جانا چاہیے, اسے مار ڈالنا چاہیے, لیکن ناتن نے کہا ہے کہ تو مرے گا نہیں. آگے تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے, اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا. پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا. اب داؤد نے اپنی سزا کو خود چوز کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اے خدا کے بندہ, اے خدا کے نبی, وہ انسان جو ہے واجب القتل ہے, اسے 4 گناہ عطا کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ناتن سے کہا کہ ناتن تو اسے پیغام کر, اسے دے بتا کہ تیرا گناہ تو معاف کر دیا گیا ہے, تو قتل تو نہیں ہوگا, تو مرے گا تو نہیں, لیکن اس کا نتیجہ تجھے بھگتنا پڑے گا. داؤد نے کہا کہ اسے 4 گناہ دینا پڑے گا, اور داؤد کو 4 گناہ دینا پڑا. بائبل بیان کرتی ہے اسے 4 گناہ دینا پڑا. اس نے حتی اوریا کو مروایا تھا, اسے قتل کروایا تھا, اس کے قتل کا منصوبہ باندھا تھا, اس کی بیوی کو اپنی طرف, اس کی بیوی کو چھین لیا تھا, لیکن خدا نے اس سے 4 گناہ بدلا لیا. حتی اوریا جو اس سارے واقعات سے انجان تھا, اسے خط لکھ کر بھجوایا, اپنے پاس بھجوایا کہ میرا گناہ حتی اوریا کے ذمہ لگ جائے گا. اس سے کہا کہ تو اپنے گھر جا, لیکن حتی اوریا نے کہا کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں جنگ لڑ رہا ہوں, میں رات اسی محل میں رہوں گا اور پھر صبح چلا جاؤں گا. اور یہاں تک کہ داؤد نے اسے مے نوشی بھی کروائی کہ یہ نشے میں آ کے اپنے گھر چلا جائے گا اور میرا گناہ اس کے ذمہ لگ جائے گا. لیکن حتی اوریا نے مے نوشی تو کی مگر اپنے گھر نہیں گیا. اور صبح کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو اس نے ایک لیٹر لکھا, ایک خط لکھا مواب کو, ایک خط لکھ دیا. یوآب کو ایک خط لکھا. یوآب جو اس کا سپہ سالار تھا, اسے خط لکھا کہ حتی اوریا کو جنگ میں آگے رکھنا تاکہ یہ مر جائے, تاکہ یہ قتل ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ حتی اوریا جو ایک بھلا انسان تھا, جسے اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا, وہ اپنی موت کا فرمان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہا ہے. اور اس کی ایمانداری دیکھیں کہ رستے میں اس نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے, جا کے یوآب کو دے دیا اپنی موت کا فرمان. یوآب نے جب پڑھا تو اسے حتی اوریا کو آگے رکھا جنگ میں اور وہ مارا گیا. یہ 10 حکموں کے خلاف داؤد نے یہاں پر گناہ کیا. خدا نے کہا کہ تو خون نہ کرنا. داؤد نے خون کیا. یہاں پہ ایک بھلے انسان کا خون کروا دیا. اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے داؤد نے یہاں پر گناہ پھر کی, پھر گناہ کو چھپانے کے لیے پھر گناہ کر لیا. جب حتی اوریا گھر میں آیا تو گناہ کو چھپانے کے لیے گناہ کیا کہ اسے مے نوشی کروا دی. جب یہ نہیں ہوا تو آپ دیکھیں کہ جن ہاتھوں سے بزرگ داؤد نے زبور لکھے تھے, انہی ہاتھوں سے داؤد نے اس کی موت کا فرمان لکھ دیا. جن ہاتھوں سے داؤد خدا کا کلام لکھتا تھا, اسی ہاتھوں سے اس نے حتی اوریا کی موت کا فرمان لکھا اور کہا کہ اسے یوآب کے پاس لے جا. یوآب نے بھی ایسا ہی کیا, اسے جنگ میں آگے کیا اور وہ مارا گیا. 10 حکموں کی بھی خلاف ورزی یہاں پر کی ہے داؤد نے. لیکن خداوند نے کہا کہ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. اس کے 4 بیٹے, 4 گناہ اسے دینا پڑا. پہلا بیٹا امون,
جو اس کی بیوی دوسری بیوی سے تھا وہ مارا گیا. اس واقعے کو آپ جانتے ہیں, امون اور تمر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے, وہ مارا گیا. پھر ابی سلوم مارا گیا. پھر اس کے بعد ادونیا مارا گیا, تیسرا بیٹا ادونیا جو یوآب کے کہنے پر بادشاہ بن گیا, اسے سلیمان نے قتل کروا ڈالا. اور چوتھا بیٹا جو بیتسبا سے پیدا ہوا تھا وہ مارا گیا. 4 گنا اسے دینا پڑا, کیونکہ داؤد نے کہا کہ اسے 4 گنا دینا پڑے گا, اور 4 بیٹے داؤد کے مارے گئے. اور پھر خداوند نے کہا کہ تو نے تو یہ گناہ چھپ کے کیا ہے, لیکن تیرے گھر میں سرے عام یہ گناہ ہوگا. اور وہ ہوا اس کے گھر میں. آج ہم جو گناہ چھپ کے کر لیتے ہیں, اگر ہمارے دوست, ہمارے باہر کے ریلیشن جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اگر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ تیرا گناہ یہ چھپا رہے گا, تو اس بات کو یاد رکھے, گناہ کبھی بھی چھپا نہیں رہتا. اور گناہ داؤد نے چھپ کے کیا تھا, لیکن خدا نے کہا تو نے تو یہ گناہ چھپ کے کیا ہے, لیکن تیرے خاندان میں سرے عام یہ ہوگا. اور یہ ایسا ہوا. داؤد کو اس کے نتائج بھگتنے پڑے. اس کی خطا کی معافی تو ہو گئی, لیکن اس کا نتیجہ اسے کیا ملا, یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. جب داؤد کی زندگی میں بے آرامی آ گئی, گناہ آ گیا, تو اس نے کہا کہ میری ہڈیاں دھوپ میں گل گئی ہیں, خداوند تیرا ہاتھ دن رات مجھ پر باری رہا ہے. جب ہماری زندگی میں بے آرامی ہوتی ہے اور ہم آرام کو, سکون کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو وہ سکون میرے اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے یسوع نے اس کی قیمت دی ہوئی ہے. میں نیٹ پر ایک بڑا خوبصورت جاپان کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ گھر میں ہم چینی کے ڈنر سیٹ لیتے ہیں نا, تو اس ڈنر سیٹ میں سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. لیکن جاپان کے لوگ جو ہیں, انہوں نے ایک ایسی دھات بنائی ہے کہ جو آپ کا ڈنر سیٹ کا کوئی سیٹ میں سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, یا کوئی ٹرے ٹوٹ جائے, یا کوئی پیالہ ٹوٹ جائے, یا پلیٹ ٹوٹ جائے, تو اسے وہ جوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے. اگر وہ پلیٹ ہم نے 1000 روپے کی لی ہے, تو جب وہ اسے جوڑے گا تو وہ 2000 کی ہو جائے گی, کیونکہ وہ سونے اور چاندی سے دھات بنی ہوئی ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ایسا ہے, جب ہم گناہ کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, گناہ کر کے بے آرام ہو جاتے ہیں, گناہ کر کے بے آرامی, بے سکونی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے, اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا کے لہو کی قدرت ہمیں ان گناہوں سے معاف کرتی ہے, تو ہماری قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, ہماری قیمت بھی دگنی ہو جاتی ہے, کہ ہم یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں. اور اگر آج ہم نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے جو ہمیں بے آرام کر رہا ہے, جو میرے خاندان کو, ہماری فیملیوں کو بے آرام کر رہا ہے, تو آج ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ داؤد نے اقرار کیا تھا, ناتن نے اسے بتایا اور اس نے فوراً اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے, اور خدا کا فضل اس پر فوراً ہو گیا کہ خدا نے کہا کہ تو مرے گا نہیں. اور جب ہم اپنے گناہ کی دعا کرتے ہیں کہ خداوند میرے گناہ کو معاف کر, تو یہ ہماری دعا فوراً سنی جاتی ہے, فوراً خدا اس کا جواب دیتا ہے, فوراً خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور جب ہم خدا کے لہو سے دھل جاتے ہیں, تو پھر ہماری قیمت دگنی ہو جاتی ہے, ہم خدا کی نظر میں اور زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں, خدا کی نظر میں اور زیادہ بابرکت ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنی گواہی دیتے ہیں, لوگوں کو گواہی سناتے ہیں, تو اس گواہی کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ زندگیاں نجات پاتی ہیں. زندگیوں میں جو بے آرامی, بے سکونی ہوتی ہے, انہیں وہ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا اس انسان کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو وہ مجھے بھی معاف کرے گا. اس لیے میں نے کہا کہ گناہ کے جو ہیں
5 नताइज हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा से मुकाबला बाजी करते हैं। हम खुदा से मुकाबला बाजी नहीं कर सकते। अगर आप 4वीं सदी में देखें, अगस्टन जो था 4वीं सदी का प्रीचर था, उसने अपनी खताओं को अपनी उस किताब में लिखते हुए कहा कि खुदा ने हमें अपने फजल के लिए पैदा किया है। खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और ऐसा है, खुदा ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें, प्रस्तिश करें, मदासराई करें। और अगर आज हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हमारा ख़ानदान परेशान है, तो उस गुनाह का इकरार करने की ज़रूरत है। आमीन, आमीन, आमीन। आज सुकून को तो हर इंसान ढूंढ रहा है। सुकून को पाने के लिए लोग रुपया पैसा भी खर्च करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो बड़े बड़े कारोबारी इंसान हैं, वो बिना नेट के, बिना किसी शोर शराबे के एक जगह लेते हैं, चंद घंटों के लिए वो जगह देते हैं, उसकी कीमत देते हैं कि हमें यहाँ पर सुकून आ जाए, हम दुनियादारी से अलग हो जाएं, हमारे ज़हन को सुकून हो। यहाँ तक कि हम सुकून को पाने के लिए मसाज करवाते हैं, पार्लर में जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें सुकून मिले। लेकिन मेरे और आपके सुकून की कीमत जो है वो यीशु ने अता कर दी हुई है। उसने अपना कीमती लहू दिया हुआ है, अपना कीमती लहू मेरे और आपके लिए दिया है ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुकून हो। इसलिए तो खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, जो दुनिया के लोग नहीं दे सकते। जो दुनिया हमें इत्मीनान नहीं दे सकती, वो यीशु मसीह नासरी के पास इत्मीनान है। इसलिए खुदा ने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहता है। और आज तो वक्त है हम खुदा की हजूरी में आए ताकि खुदा हमें अपने जलाल में ले। आमीन, उनके वक्त नज़दीक है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि हम आखिरी वक्त में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा और आपका खुदावंद बहुत ही जल्द आने वाला है और मुझे और आपको अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि हम भी दाऊद की तरह अपनी तौबा का इकरार करें, अपने गुनाह का इकरार करें। दाऊद ने इकरार किया, फ़ौरन फजल हो गया उसकी ज़िंदगी पर। उसके बंदा ने कहा तू मरेगा नहीं, ये फजल है खुदा का, तू मरेगा नहीं, तेरा गुनाह मुआफ़ हो गया है, तुझे खुदा ने बख्श दिया है, तू मरेगा नहीं। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम खुदा के फजल में रहें। आमीन, आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से पसंद की बरकत दे। मैं और आप खुदा के रहम